اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، انعاماً مویشی، فہم لہا مالکون، اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل چل رہے ہیں، جس میں آسمانی دلائل بھی بیان فرمائے، سمندر کے حوالے سے بھی اور زمین کے اعتبار سے بھی بہت سارے قدرت کے دلائل بیان فرمائے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اور اس کو پہچان کر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر عمل کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کے بھلے اور فائدے کے لیے اس کے لیے مویشی پیدا کیے، انعاماً، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ ہم نے بھیڑوں میں سے 2 پیدا کیے، نر اور مادہ، بکریوں میں 2 پیدا کیے، نر اور مادہ، اونٹوں، گائے، ان کے اندر نر اور مادہ پیدا کیے، اور فرمایا کہ فہم لہا مالکون، اب یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ حقیقی مالک تو اللہ ہے، مجازی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں مالک بنا دیا، ہم جیسے چاہیں ان جانوروں کو بیچیں اور جس مقصد کے لیے انہیں بنایا ہے ہم انہیں استعمال کریں، لیکن بات یہ ہے کہ مالک تو ہم بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، شریعت کی طرف سے جو مقرر کیے گئے اصول ہیں اس کے مطابق ان جانوروں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی پکڑ میں آئیں گے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور کہا کہ کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے ان کے قابو میں دے دیا ہے۔ دیکھ لو کہ پوری اونٹوں کی ایک قطار ہو، جانوروں کی ایک قطار ہو، ایک بچہ اگر آگے سے لگام کو پکڑ لے تو ساری قطار اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو اتنے سارے جانور ہیں جو ایک کے پیچھے چل رہے، اور اگر ایک بگڑ جائے تو سارا محلہ اس کو قابو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں فرمایا جب جانور پر سواری کریں تو ہمیں دعا کیا سکھلائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے قابو کے اندر اس جانور کو، اس سواری کو دے دیا ہے، ورنہ ہم سے کتنی زیادہ یہ طاقتور ہے، ہم کیسے اس کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، چنانچہ بہت سارے جانور ان میں سے سواری بنے ہوئے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بہت سارے وہ ہیں جنہیں انسان اپنی غذا بنا لیتا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر بجا نہیں لائیں گے؟ یعنی بات یہ ہے کہ ان جانوروں میں جہاں ہم کھانے پینے کے اعتبار سے اور اسی طرح سے ان پر سواری کرنے کے اعتبار سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہاں پر دیگر فوائد بھی ہیں کہ انسان
ان جانوروں کی کھال سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کی اون سے کپڑے بنتے ہیں، بالوں سے بوریاں بنتی ہیں، کھال سے جوتے اور لباس بنتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض جانوروں کو ہم کھیت جوتنے میں اب استعمال کرتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب انسان کے بھلے اور فائدے کے لیے ہے۔ وہ مشارب، اور اس سے پینے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں، دودھ ہے، پھر اس سے دہی بنتا ہے، اس سے لسی بنتی ہے، اسی طرح سے گھی ہے، مکھن ہے، تو بہت ساری چیزیں اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ انسان قدردان بن جائے، انسان شکر ادا کرنے والا بن جائے، ان نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کی ادائیگی یہ ہے، جہاں زبان سے الحمدللہ کہے، وہاں پر دل بھی قدردان ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا ہو، وہ عبادت کی صورت میں ہو، وہ خرچ کرنے کی صورت میں ہو، وہ گناہوں سے بچنے کی صورت میں ہو، ان تمام چیزوں پر عمل کرے تو یہ شکر گزار کہلاتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید وہ انہیں ان سے مدد حاصل کر سکے، یعنی شاید کہ انہیں ان سے مدد ملے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، کسی کو مختار کل سمجھتے ہیں، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ کہا کہ انہوں نے اس لیے یہ معبود بنائے ہیں کہ شاید انہیں ان کے ذریعے سے مدد حاصل ہو سکے۔ لا يستطيعون نصرهم، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں۔ وهم لهم جند، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے، محضرون، جسے قیامت کے دن حاضر کر لیا جائے گا۔ یعنی یہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کے ہم جو ہے ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، شاید یہ ہماری آخرت میں مدد کر سکیں۔ تو کہا کہ نہیں، یہ آخرت میں تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ، بلکہ یہ تو فریق مخالف بن جائیں گے، یعنی کہ انکار کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا، ہم نے ان کو ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ اور اسی طرح سے محضرون، انہیں حاضر کر دیا جائے گا اور وہ صاف انکار کریں گے۔ جو تو انسان تھے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں، اسی طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا مشرکین مکہ نے فرشتوں کے حوالے سے کوئی بھی ایسی امید لگائی جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگائی جا سکتی ہے، تو یہ پھر بولیں گے اور کہیں گے یا اللہ انہوں نے غلط کیا، یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے، اور لہٰذا اسی کی بنیاد پر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، اور یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہوں گی۔ چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں حضور علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جس خالق اور مالک نے پیدا کیا، بے شمار چیزیں عطا فرمائیں، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کی عبادت کرنے کے بجائے، اس کی خدائی میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو حضور پریشان ہوتے۔ تو فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یقین جانو کہ ہمیں سب معلوم ہے یہ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سب کا جاننے والا ہے۔ آپ نے صحیح بات ان کے سامنے رکھ دی، بس کافی ہے۔ جو عمل کرے گا اسے اس کا فائدہ ہوگا، جو نہیں کرے گا اسے نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔